بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق فرمائی اور ہر چیز کو کلمہ کن ہو جا کہہ کر پیدا فرمایا۔ انسان کو اشرف المخلوقات ثابت کرنے کے لیے اسے سب سے بہتر انداز میں اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہترین انداز میں تخلیق کرنے کے بعد اسے بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، چاہنے کے لیے دل اور غور و فکر کرنے کے لیے دماغ عطا فرمایا۔ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائیں اور اپنے رسولوں کو بھیج کر انہیں سیدھی راہ سمجھائیں، تاکہ انسان دنیا کی زندگی بھی پرسکون گزارے اور دنیا میں نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کو بھی سنوار سکے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں میں سے جنہیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا، انہیں شریعت کی اصطلاح میں انبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک، بااخلاق، نیک، امانت دار اور انتہائی سچے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے جو بھی پیغامات بندوں تک پہنچانے کے لیے دیے، انہوں نے بالکل اسی طرح بندوں تک پہنچا دیے اور ہر اعتبار سے اپنی اپنی امتوں کی ہمدردی اور خیرخواہی کی۔ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء کی فرما برداری کرنا تمام لوگوں پر فرض ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی فرما برداری کی اور اللہ رب العزت کا پیغام سن کر اس پر عمل کیا، وہی کامیاب اور کامران ٹھہرے، اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ ناکام قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، میں بات کی ہے۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کی قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا ہے، اور ایک پوری سورت سورہ ہود بھی آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط قد آور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ فرمان الہی ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے اور طاقت میں ان جیسے دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر ان قوم نوح کے بعد ہم نے دوسری امت قوم عاد پیدا کی، پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ فرمان الہی ہے: انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی، تو قوم عاد نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام پر کئی الزامات لگائے۔ فرمان الہی ہے: ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے ایک طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔
اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال بنا رکھا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ رسالت کا دعوے دار تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لی تو یقیناً تم بڑے خسارے میں رہو گے۔ کیا یہ تم اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ یہ تو ناممکن بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے، ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ کی رضا کا طلبگار ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گئے تو مجھے بہترین صلاح عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ و فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کے بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں تو ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا و آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے نے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرما دے۔ فرمان الہی ہے، اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اسی سے توبہ کرو، وہ خوب برسنے والے بادل تم پر بھیج دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر تمہیں مزید قوت دے گا اور تم مجرموں کی طرح حق سے منہ نہ پھیرو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اللہ کے علاوہ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر سب کی پیشانی وہی تامے ہوئے ہیں، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا کہ اچھا، اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ فرمان الہی ہے، انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ لہٰذا اگر تم سچے نبی ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ قوم نے کہا، اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے پھیر دو؟ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نے بات کو سمجھنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ فرمان الہی ہے،
قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی صورت میں نازل فرمایا جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ فرمان الہی ہے، قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا۔ دیکھ لو بس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک نحوست کے دن تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ لوگ تو انہیں بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں عذاب ہو کیونکہ ایک قوم عاد ہوا ہی سے ہلاک ہوئی تھی۔ اس نے عذاب کی گٹا دیکھ کر کہا تھا یہ بادل آ گیا جو ہم پر خوب برسے گا۔ جب آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کمرے میں داخل ہوتے کبھی باہر نکلتے۔ جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو جاتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں یہ وہی آندھی نہ ہو جو قوم عاد پر آئی بارے میں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بڑے بھائی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کرنے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں فرعون اور اس کی قوم کے لوگ مجھے قتل نہ کر دیں اور میری زبان میں بھی کچھ بولنے میں روانی نہیں ہے اور میں اپنی بات فرعون کو اچھی طرح نہیں سمجھا پاؤں گا۔ لہٰذا آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائیں اور انہیں میرے ساتھ فرعون کے پاس بھیجیں تاکہ ہم مل کر آپ کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرماتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور دعوت و تبلیغ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، اور میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر مقرر کر دیجئے۔ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو مقرر کر کے اس کے ذریعے میری قوت کو بڑھا دیجئے اور اسے میرے کام میں شریک بنا دیجئے تاکہ ہم خوب آپ کی تسبیح بیان کریں اور خوب آپ کا ذکر کریں۔ بلا شبہ آپ ہمیں خوب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جو کچھ آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے طور پہاڑ پر گئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے اور یہ نصیحت فرمائی کہ قوم کو نصیحت کرتے رہنا تاکہ کہیں قوم گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد قوم نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے یہ جواب دیا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام خود نہ آ جائے ہم بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم کو گمراہی میں مبتلا دیکھ کر حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام چونکہ نرم مزاج تھے اس لیے آپ علیہ السلام نے بڑی نرمی سے اپنے بھائی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ فرمان الہی ہے، اور ہارون علیہ السلام تو اس موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ اے میری قوم اس بچڑے سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو رحمان ہی ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کو کس چیز نے روک دیا کہ آپ میری پیروی نہ کریں؟ کیا آپ نے بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ انہوں نے جواب دیا اے میرے ماں کے بیٹے میری دھاڑی اور میرا سر نہ پکڑو، مجھے تو یہ خطرہ تھا کہ کہیں آپ آ کر یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔
حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، مگر آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ حضرت تو خضر یہ علیہ تھی السلام میری کے بارے آج میں اکثر علماء کا قول ہے کہ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کے نام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام کا نام خضر اس لیے مشہور ہوا کہ ایک بار آپ خوش گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے، جب اٹھے تو گھاس خضر یعنی سرسبز ہو کر لہلہا رہی تھی۔ اس وقت سے آپ علیہ السلام کا نام خضر مشہور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا حکم دیا تھا۔ فرمان الہی ہے، وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر علیہ السلام کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خضر علیہ السلام سے کہا، اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو کیا آپ اس علم کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو پھر مجھ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی نہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے اس انداز میں بات نہ کرتے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی حقیقت بتائی۔ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ تمام کام میں نے اپنے رائے سے نہیں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اس کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا اس کشتی کو عیبدار بنا دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں خوف ہوا یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلہ اس سے بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ اور زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، لہٰذا آپ کے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا یہ خزانہ آپ کے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ یہ کام میں نے اپنے رائے سے نہیں کیے تھے۔ یہ ہے ان واقعات کی اصل حقیقت جن پر آپ سے صبر آج نہ کی میری ہو ویڈیو سکا۔ حضرت یوسف تو علیہ یہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرما کر آپ علیہ السلام کو بہت اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا اور حضرت سورت آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی کہ بہترین واقعے کے نام سے تعبیر فرمایا۔ فرمان الہی ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہم یہ نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خاندانی شرافت کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ خاندانی شرافت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور آپ علیہ السلام کے والد محترم آپ علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی چہیتے بیٹے کا خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے والے ہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ یہ خواب اپنے ستیلے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں جو تمہارے اور ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان میں نبی بننے کے آثار دیکھے تو ان سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو یہ محبت برداشت نہ ہوئی اور وہ حسد کی آگ میں جل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالیں یا دور کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ ایسا کرنے سے والد محترم کی مکمل توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کہا کہ انہیں جان سے مارنا بہتر نہیں، البتہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہ چلتا مسافر اسے لے کر کسی دوسرے ملک لے جائے۔ اس طرح تم یوسف علیہ السلام سے بھی چھٹکارا حاصل کر لو گے اور اپنے باپ کی توجہ کو بھی پا لو گے۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اس کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اس بھائی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں تاکہ کوئی مسافر انہیں اٹھا کر لے جائے۔ ایک دن وہ اپنے والد محترم کے پاس آئے اور اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے کہ اے ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کریں۔ دنیا میں بھائی سے زیادہ بھائی کا سچا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم سب بھائی مل جل کر کھائیں پییں اور کھیلیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور انہیں بھیڑیا کھا جائے۔ لیکن بھائیوں نے اپنے والد محترم کو یوسف علیہ السلام کے تحفظ کا پورا یقین دلایا۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی انہیں لے کر چل پڑے۔ جیسے ہی وہ اپنے والد محترم کی نظروں سے اوجھل ہوئے، آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں پریشان کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جس مصیبت میں ابھی گرفتار ہوئے ہیں بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائیں گے اور آپ کو ایسے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی بھائی آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور آپ انہیں ان کی یہ باتیں یاد دلائیں گے اس حال میں کہ وہ جانتی ہی نہ ہوں۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے اتار کر کنویں میں پھینک دیا تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم اپنے والد محترم کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ مختلف بہانے سوچنے لگے۔ آخر یہ طے پایا کہ سب یک زباں ہو کر کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بطور ثبوت انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آلودہ کیا اور پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا دکھایا، آپ علیہ السلام اسے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے بیٹوں نے کسی سازش کے تحت یوسف علیہ السلام کو میری نظروں سے اجل کر دیا، کیونکہ وہ خون آلود کرتا کہیں سے بھی پٹا ہوا نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ اب میں اس صدمے پر صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کیونکہ اس کا ہر معاملہ خیر و بھلائی والا ہوتا ہے اور مومن کے علاوہ کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے تو آپ علیہ السلام کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد شام سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے، اور جیسے ہی اس نے کھینچا تو آپ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اس آدمی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تجارتی مال میں شامل کر لیا اور مصر کے بازار میں لے جا کر دیگر سامان کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی غلام بنا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ جب قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر سرزمین مصر پہنچے تو انہوں نے اپنے دیگر ساز و سامان کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فروخت والے سامان میں شامل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل مصر پر رحمت نازل فرمانے والے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ دوڑ آنے والی تھی۔ اس لیے عزیز مصر نے آ کر آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی قافلے والوں سے خرید لیا، کیونکہ اسے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر خیر اور برکت کے آثار نظر آ گئے تھے۔ خریدنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کو اپنے شاہی محل میں لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے کسی کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک شاہی گھرانے میں پرورش پانے کا موقع نصیب فرمایا۔ تو علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اور اپنے والد محترم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا اور منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ علیہ السلام حسن و جمال کا پیکر اور انتہائی خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر فرفتہ ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو ورغلانے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن موقع پا کر وہ آپ علیہ السلام کو بند کمرے میں لے گئی اور خوب بناؤ سنگار کر کے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو رد کر دیا اور جواب میں کہا کہ میں تمہارے اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ گناہ جرم عظیم، امانت میں خیانت اور محسن کی ناشکری ہے۔ تمہارا شوہر میرا محسن ہے اور یہ کیسے مناسب ہوگا کہ میں اپنے محسن کی عزت سے کھیلوں؟ اپنے محسن کی خیانت کرنا تو ظلم ہے اور میں ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی پاک دامنی کے لیے کوشش کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلنے لگے تو عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پکڑا، جس سے وہ پٹ گیا۔ دروازے کے پاس ہی دونوں نے عزیز مصر کو سامنے پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتی ہی چالاکی کرتے ہوئے اسے آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا، جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار عورت کے خاندانی میں سے ایک سمجھدار آدمی نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا ہے۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو وہ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گیا اور اپنی بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فرفتہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لعن طعن شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی
اپنی ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اسے اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کی ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائیں۔ اس وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا۔ عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی متاثر ہوئیں کہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھیں۔ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھے کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت حسین و جمیل فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا کہ اسی کے بارے میں تو مجھ پر لعن طعن کر رہی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ رب العزت کے حضور مکر و فریب سے بچاؤ کے لیے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر سے دور کر دیے۔ یقیناً وہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے تمام شواہد و دلائل کے باوجود مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے خاندان کا عیب چھپ جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس واقعے کو بھول جائیں۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو بھی آپ علیہ السلام کے لیے خیر اور برکت کا باعث بنا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 ایسے نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار، افعال، کثرت عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے ہیں اور انگوروں کے گچھے پک گئے ہیں۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔ باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر بتانے کی بھی درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھیوں نے جب آپ علیہ السلام کو اپنا اپنا خواب سنایا تو آپ علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھائیں۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو اس کے خواب کی تعبیر بتائیں۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں جو کھانا یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میں تو اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہوں۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ یہ ہم پر اور لوگوں پر ان کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو، کیا مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کے سوا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی عبادت کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، تابعداری صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم سب صرف اسی کی عبادت کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر یہ بتائی کہ تم میں سے جس نے اپنے آپ کو شراب
نچوڑتے دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مأمور ہوگا، اور جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹھوکرے دیکھے ہیں اسے پھانسی دی جائے گی، اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اسے بیان کرے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس خواب کے شر سے پناہ مانگے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، ایسا کرنے سے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ساقی سے کہا کہ تم تو نجات پا جاؤ گے، اس لیے جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو ان سے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے۔ رہائی پانے والے ساقی کو آپ علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کئی سال تک مزید قید خانہ میں ہی رہے۔ فرمان الہی ہے، اور جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہو جائے گا، اس سے کہا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ بس اس طرح وہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانہ میں ہی رہے۔ ساقی کے رہا ہونے کے کئی سال بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں ایسی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشی خشک ہیں اور 7 سبز۔ اس نے اپنے درباریوں سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ وہ کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہیں۔ آخر کار وہ ساقی جو قید سے رہائی پا کر بادشاہ کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قید خانے میں جاتا ہوں، وہاں ایک یوسف نامی آدمی ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ اجازت ملنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ آپ علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہی صحیح ثابت ہوئی۔ جب بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی اور آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اس کے سامنے پیش کی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص وزراء میں شامل کرنے کے لیے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک آپ علیہ السلام کی مکمل بے گناہی کا اظہار نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے پوچھیں کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں، اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب دیکھا کہ حق واضح ہو گیا ہے تو اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے ہی اسے ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً بے گناہ ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس سے تو گناہ کے کام ہونا ممکن ہے مگر یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمت فرمائیں۔ عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام پر لگایا جانے والا الزام بے بنیاد ہے، تو اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ اور میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ جب اس نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی تو وہ آپ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا آج سے آپ ہمارے ہاں عزت والے اور امانت دار ہیں، لہٰذا ہم آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے وزارت دینا چاہتے ہیں تو وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ لہٰذا اس طرح آپ علیہ السلام کو مصر میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم آپ کو زمین میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو چونکہ پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا کہ 7 سال کے بعد قحط سالیاں آئیں گی، آپ علیہ السلام نے پہلے ہی سے اسی تدابیر اختیار کی کہ قحط سالی والے سال بھی لوگوں کو خور و نوش کی اشیاء بقدر ضرور ملتی رہے۔
جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے تو خوشحالی کے 7 سالوں میں بہترین تدابیر اختیار کر کے اناج کو محفوظ کر لیا۔ پھر جب 7 سال قحط سالی پڑی تو آپ علیہ السلام نے متاثرین میں غلہ بانٹنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام ہر شخص کو رقم لے کر سال بھر کے لیے غلہ دیتے تھے۔ اس قحط کا اثر مصر سے بڑھ کر کنعان شہر، جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، تک بھی پہنچا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سے اجازت اور رقم لے کر غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا، کیونکہ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ آپ صاحب اقتدار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اجنبیوں کی طرح گفتگو کی اور پوچھا کہ تمہارے سوا اور کوئی بھی تمہارا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ہمارا ایک سوتیلا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کا ایک سگا بھائی اور ہے جو والد کے پاس ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو۔ چنانچہ ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں خوب غلہ دیا اور ان کی رقم بھی غلے میں واپس رکھوا دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ جب میرے پاس آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ نہ لائیں تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ حاصل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ غلے کے اندر ان کی وہ رقم بھی موجود تھی جس کے عوض انہوں نے غلہ لیا تھا۔ وہ اپنی رقم دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو حسب وعدہ اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو جان، دیکھیں مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ساتھ میں ہماری رقم بھی واپس کر دی۔ اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لانا، اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اے ابو جان، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیں تاکہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ ان کو نہیں بھیجوں گا۔ کیا میں ان کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کروں جیسا اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ آخرکار بیٹوں نے خوب منت سماجت اور پکے وعدے کیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ جب بیٹے غلہ حاصل کرنے کے لیے کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ وہ سب کے سب بھائی خوبصورت تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے انہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ بیٹے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام پہلے ہی سے ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی بھائی آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ جب تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ پھر اپنے سگے بھائی کو تنہائی میں بلا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے کہ مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی باتوں پر غم نہ کرو اور ہماری یہ بات بھی ظاہر نہ ہونے دینا۔ میں کسی تدبیر سے تمہیں اپنے پاس روک لوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا، پھر ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو۔ یہ قافلہ جیسے ہی مصر سے روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، اے قافلے والو، تم چور ہو؟ بھائیوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟
اس نے کہا بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو اس کی سزا کیا ہوگی؟ سب نے کہا اس شخص کو اس کے بدلے میں یہی روک لیا جائے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو یوسف کے بھائی کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ جب بنیامین کے سامان سے شاہی پیالہ برآمد ہوا تو بھائیوں نے فوراً کہا ہم تو چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے ہیں۔ البتہ بنیامین کی چوری پر تعجب نہیں، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ یہ الزام سن کر آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا کہ تم جس چوری کا مجھ پر الزام لگا رہے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب چوری کے مقدمے میں بنیامین کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تو بھائیوں کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ہم اپنے والد سے پختہ عہد کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو ضرور ساتھ لائیں گے، مگر یہ کہ ہم پر کوئی آفت آ جائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ علیہ السلام ہم میں سے جسے چاہیں ان کے بدلے اپنے پاس رکھ لیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری تمہارے فیصلے کے مطابق ہوئی ہے۔ اب اگر میں اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور میں ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کا جواب سننے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم تو والد سے بنیامین کو واپس لانے کا عہد کر کے آئے تھے، اب کیا کریں؟ بڑے بھائی نے کہا کہ ہم تو والد صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو بھی والد کی نظروں سے اوجھل کر چکے ہیں، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب راضی نہ ہو جائیں، یا اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما دے، یعنی یا تو میں بنیامین کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو جاؤں یا مجھے موت آ جائے، تم والد محترم سے یہ واقعہ بیان کر دو۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بھائی مصر سے چل پڑے اور اپنے والد محترم کی خدمت پر جا کر صورتحال بیان کی اور کہا کہ جب ہم نے عہد کیا تھا تو ہمیں علم نہ تھا کہ بنیامین چوری کرے گا، ہم سے تو عزیز مصر نے چوری کی سزا پوچھی تھی جو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دی، اگر آپ کو ہماری سچائی کا اعتبار نہیں ہے تو اس قافلے والے سے پوچھ لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے صورتحال کا پتہ چلنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہی جملہ کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ ملنے پر کہا تھا، اور اس واقعے پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب یوسف اور بنیامین کو مجھ سے ملوائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرو۔ نا امیدی کفار کا شیوہ ہے، مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرنے کے لیے مصر کی طرف چل پڑے۔ بھائیوں نے مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کی رہائی اور مزید غلہ کے حصول کے لیے درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان مختلف تکالیف کا شکار ہے، ہمارے والد محترم بوڑھے اور ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرماتے ہوئے ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دیجیے اور غلہ بھی دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 3 مرتبہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے لیکن وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سنتے ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بے شک ہم غلطی پر تھے، آپ ہماری غلطی معاف کر دیجیے۔
پھر آپ علیہ السلام نے انہیں ان کا جرم معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر تمام اہل خانہ کو بھی یہاں لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزاریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی آپ علیہ السلام کی قمیص اور غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خانہ نے آپ علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ڈالی تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، کیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں؟ پھر آپ علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے عرض کیا کہ اے ابو جان، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کی حامی بھر لی۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کی آمد کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے اپنے وزراء اور معززین کے ساتھ شاہی محل سے روانہ ہوئے اور اپنے خاندان کا پرتپاک استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت، عزت اور عظمت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خوب عزت دی اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، مصر میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے بڑی پرامن جگہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ آپ علیہ السلام کے والدین اور 11 بھائی آپ علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ اور 11 بھائیوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو فوراً کہا، اے ابا جان، یہ میری اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا انعام فرمایا کہ مجھے جیل سے رہائی نصیب فرمائی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو دور فرمایا اور آپ سب کو یہاں لے آیا، جس پر میں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر خوب انعام و اکرام عطا فرمایا ہے، مجھے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہوئے میرے خاندان کو بھی مجھ سے ملوا دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان فرمائی اور ساتھ ہی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی دعا مانگی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، بلا شبہ آپ نے مجھے حکمت بھی عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے سرپرست ہیں، لہٰذا اسلام پر میرا خاتمہ کیجیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو میرے والد محترم کے قریب دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق بھائیوں نے آپ علیہ السلام کی میت کو کفن دے کر ایک تابوت میں رکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب دفن کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے وہ مشہور نبی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں کئی صورتوں میں کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پر حکمران بننے کے کچھ عرصے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان سمیت مصر میں آ کر آباد ہو گئے
اور پرامن زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور ان کی نسلوں کو خوب بڑھایا۔ آپ علیہ السلام کی والد سے جو لوگ وجود میں آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بنی اسرائیل کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اہل مصر نے انہیں تسلی دی اور ہر حالت میں ان کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ کچھ عرصے تک تو اہل مصر نے اپنے قوم کا پاس رکھا اور بنی اسرائیل کی عزت و شرف کو تسلیم کیا، لیکن رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کے علماء نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دی اور دنیا کے حصول میں مگن ہو گئے، اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر امیر سے حسد اور غریب کو حقیر سمجھنے لگے۔ بنی اسرائیل کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اہل مصر بھی بنی اسرائیل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ بعض اہل مصر نے یہ ذہن بنا لیا کہ مصر میں بادشاہت کا حق صرف ہم اہل مصر کو ہے۔ بنی اسرائیل تو کنعان سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، انہیں ہم پر بادشاہت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں تو اہل مصر کے دلوں سے ان کا مقام و مرتبہ ختم ہو گیا اور وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی حمایت کر کے انہیں اپنی ہی قوم کے ولید بن ریان نامی آدمی جو فرعون کے لقب سے مشہور ہوا کی حمایت کرنا شروع کر دی، جو بہت جلد مصر کا بادشاہ بن گیا۔ وہ بہت بڑا ظالم، متکبر اور جابر تھا اور اپنی قبطی قوم کو بادشاہوں کی قسم اور بنی اسرائیل کو غلام قوم سمجھتا تھا۔ وہ اپنی حکومت اور بادشاہت کے غرور میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے اپنے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بیدار ہونے کے بعد وہ بڑا خوفزدہ تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے اسی وقت بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ فرعون اپنے خواب کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا، اسے اپنی حکومت کے زوال کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہی نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ اس نے کچھ مردوں اور عورتوں کو یہ ذمہ داری لگا دی کہ بنی اسرائیل کے عورتوں میں سے جو بھی امید سے ہو اس کے پاس جائیں اور پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں معلومات رکھیں۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دے اور لڑکی ہو تو اسے باقی رہنے دے۔ ادھر فرعون کی یہ چالیں تھی، ادھر تقدیر الہی اس پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے ظالم بادشاہ، تجھے اپنی افواج کی کثرت، اپنے اقتدار کی طاقت اور وسیع سلطنت پر غرور ہے، لیکن اس عظیم خالق کی طرف سے تو غافل ہے کہ جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں، جس کے فیصلوں کو رد کرنے کی کسی میں مجال نہیں۔ وہ ذات یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جس بچے سے تو خوفزدہ ہے، جس کے لیے تو نے بے شمار معصوم بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تیری گھر میں پرورش پائے گا اور تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ آسمان و زمین کے مالک ہی کی یہ شان ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے پاس مکمل قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی سال ہوئی جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ کو ان کمزور بندوں پر رحم آیا جو ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں سے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی جیسی عظیم نعمت سے نوازنا چاہا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا وارث بنانا چاہا۔ فرعون، حامان اور ان کی فوجوں کو یہ دکھانا چاہا
کہ جس خوف سے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہے ہیں اس کا نتیجہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حمل کے دنوں میں بڑی فکر مند ہوئی اور انہوں نے حمل کے ابتدائی ایام ہی سے بہت احتیاط کی کہ کہیں حمل کی علامات ظاہر نہ ہو اور دوسروں کو علم نہ ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بنا لو، اور جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فرعون کے کارندے آ کر اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اسے اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دینا۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول منتخب فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادموں نے اس صندوق کو دریا سے نکال کر شاہی محل میں فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معصوم چہرہ نظر آیا اور اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے دوسرے بچوں کی طرح قتل نہ کیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اس معصوم اور خوبصورت بچے کو دیکھا تو فوراً چونک پڑا کہ کہیں یہ وہی اسرائیلی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گھر میں اس بچے کو اس طرح محفوظ کیا کہ وہ اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تو اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو خبرگیری کے لیے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے نوکر اسے اٹھا کر محل میں لے آئے۔ صندوق میں خوبصورت بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بہت خوش ہوئی اور بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ شہر میں بچوں کو دودھ پلانے والی جتنی بھی دائیاں تھیں سب کو بچہ پیش کیا گیا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ ہر ایک نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے بچے کو دودھ پلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کا نبی اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ نہ پئیں، اور اس میں یہ مصلحت بھی تھی کہ اس بہانے سے آپ علیہ السلام اپنی والدہ تک پہنچ جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کا دودھ نہ پیا تو آپ علیہ السلام کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے ایک دایا کا پتہ معلوم ہے، ممکن ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لیں، اور وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، بچے کی نگہداشت بھی بہت اچھی کریں گے۔ محل والوں نے فوراً اس دایا آپ علیہ السلام کی والدہ کو بلوا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں جاتی ہی دودھ پینا شروع کر دیا، اور اس طرح اللہ نے آپ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر آپ علیہ السلام کی والدہ تک پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی محبت کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہونے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خوف امن سے، فقیری امیری سے اور بھوک خوشحالی سے بدل گئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ فرعون سے شاہی انعام و اکرام پاتی اور اپنے ہی پیارے بچے کی پرورش کرتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن جانے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی بیوی اور محنت مزدوری کر کے اکٹھی کی ہوئی بکریوں کو ساتھ لے کر مصر کی جانب چل دیے۔ آپ علیہ السلام جب رات کے وقت طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو موسم سرما کی سردی اور اندھیری رات میں راستہ بھٹک گئے اور بالکل طور پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی جانب سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید وہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہی ٹھہرو، میں وہاں سے راستہ معلوم کر کے یا کم از کم گرمی
پہنچانے کے لیے کچھ آگ لے کر آتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ جگہ تو اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلی کی وجہ سے نور کا ایک ٹکڑا بنی ہوئی تھی، جس کے دائیں جانب ایک درخت کے درمیان سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں جو پوری کائنات کو پالنے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرما لیا اور آپ علیہ السلام پر اپنی وحی کا نزول شروع کر دیا۔ فرمان الہی ہے، بس جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ علیہ السلام، یقیناً میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم نام کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں اپنا رسول منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ فرمان الہی ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول منتخب کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے معجزے عطا فرمائے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا کہ انہیں یہ بتاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے یہ معجزے دے کر بھیجا ہے، لہٰذا تم کفر اور سرکشی کی راہ چھوڑ کر میری بات مانو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی پوجا چھوڑ دو اور میری قوم بنی اسرائیل کو بھی غلامی سے نکال دو۔ فرمان الہی ہے، آپ کے رب کی طرف سے 2 معجزے ہیں جنہیں آپ فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے پیش کریں، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے اکیلا دیکھ کر فرعون مجھے قتل نہ کر دے، اور میری زبان میں بھی لکنت ہے، بولنے میں ربانی نہ ہونے کی وجہ سے میں انہیں اپنی بات سمجھا نہیں سکوں گا، اس لیے آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائیے اور انہیں میرے ساتھ بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے کے بعد فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور بڑے نرم انداز میں انہیں نصیحت کرنے کی تعلیم دی، اس لیے کہ نرم انداز میں تبلیغ کرنے سے سخت دل انسان بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے۔ فرعون جو کہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے اس نے دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو توحید کی دعوت پیش کی تو اس فرعون نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ تمہارے اندر رب بننے کی صلاحیت نہیں، رب تو وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہی تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون نے کہا اس سے، اے سرداروں، میں تو اپنے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا، اے حامان، تم مٹی کی اینٹوں کو آگ میں پکا، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت تیار کر تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ سکوں، اور بلا شبہ میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں۔ فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دلائل کے ساتھ رب العالمین کی پہچان کروا دی اور اس کے شبہات کا ازالہ کر دیا تو اس کے پاس ضد اور دشمنی کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثابت قدم رہے اور اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: فرعون نے کہا، لوگو، بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے واقعی پاگل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی اللہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے۔
اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس فرعون نے کہا، سن لو، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور قید میں ڈال دوں گا۔ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معقول گفتگو سے لاجواب ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوتی توحید کو پھیلانے میں پختہ عزم رکھتے ہیں، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ علیہ السلام چونکہ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات لے کر آئے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ 2 معجزات اس کے سامنے پیش کیے۔ پہنچ گئے۔ اس دوران آپ علیہ السلام اپنے والدین اور عزیز سے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی تعریف سن کر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم سے آپ علیہ السلام کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے تھے، شاہی محل سے نکل کر شہر آئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی مظلوم تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس ظالم قبطی کو ایک گھونسا مار دیا۔ آپ علیہ السلام کے ایک ہی گھونسے سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور مکمل توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن وہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایک ایسے وقت میں داخل ہوئے جب شہر کے لوگ آرام کرنے کی وجہ سے غفلت میں تھے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا۔ ایک تو ان کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم میں سے۔ جو آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے آپ علیہ السلام سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو آپ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ قبطی کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے اور سمجھ گئے یہ شیطانی کام ہو گیا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ تو شیطانی کام ہوا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے والا ہے، کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ نے مجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی قتل ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس واقعے کے بعد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ اگر فرعون کو اس واقعے کا علم ہو گیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ آپ اسی خوف کے عالم میں دوسرے دن شہر میں نکلے تو دیکھا پھر وہی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہے اس نے آپ علیہ السلام کو پھر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے کہا کہ تم بڑے جھگڑالو آدمی ہو، تم سب سے جھگڑتے ہو اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس قبطی کو روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید آپ علیہ السلام مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، کل بھی تم ایک آدمی قبطی کو قتل کر چکے ہو اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی یہ سن کر فوراً بھاگا اور فرعون کے دربار میں جا کر منشری کر دی کہ کل جو قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے فوری طور پر ایک مجلس منعقد کی جس میں قبطی کے قصاص کے متعلق مشاورت کی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ قصاص کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔
جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور قصاص قتل کروانے کا فیصلہ کیا، اسی مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ فرعون کی مجلس میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ فوراً اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قتل کی سازش کی اطلاع ملتی ہی چھپتے چھپاتے مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے تاکہ کہیں فرعون آپ علیہ السلام کو قتل نہ کروا دے۔ سفر کے دوران آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ظالموں کے ظلم سے نجات مانگتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر مدین کے علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے بجائے انہیں دور ہٹا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمدردی کے جذبے سے ان کے پاس گئے اور پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے بجائے دور کیوں ہٹا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کمزور ہیں اور کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کے پانی پلانے کا انتظار کرتی ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں تو ہم بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ہمدردی کرتے ہوئے کنویں سے پانی کھینچ کر ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر یہ دعا مانگنے لگے۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، آپ جو بلائی بھی مجھ پر نازل فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بلائی کی دعا مانگنے لگے۔ وہ دونوں لڑکیاں خلاف عادت اپنی بکریوں کو لے کر جلدی گھر پہنچ گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آج بکریاں بھی خوب پیٹ بھری ہوئی ہیں اور آپ بھی جلدی آ گئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ اپنے والد کو سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ اس نوجوان سے کہو کہ وہ میرے والد تمہیں تمہاری مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا، آپ پرامن ہو جائیں، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس شرط پر نکاح کی پیشکش کی کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں خدمت کریں۔ آپ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول فرماتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات کو فرعون کے سامنے پیش کیا تو فرعون معجزات کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی سچائی پر بہت بڑی دلیل لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے اپنے درباریوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر خود قابض ہو جائے، تم ہی بتاؤ اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تمام شہروں سے ماہر جادوگروں کو بلا کر ان سے مقابلہ کروا کر انہیں شکست دی جائے، یہ دیکھ کر لوگ خود ہی ان کی بات کو نظر انداز کر کے ہمارے حمایتی بن جائیں گے۔ فرعون نے ان کے مشورے کے مطابق اپنے کارندے کو ہر شہر سے ماہر جادوگر لانے کے لیے بھیج دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: فرعون نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا، یہ شخص تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ان سب نے کہا کہ اس موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کے معاملے کو فی الحال ملتوی کر دیجیے اور تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے نمائندے بھیج دیجیے جو ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے واضح معجزات لے کر ان فرعونیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ تو صرف جادو ہے اور ہم نے تو کبھی اپنے پہلے آباء و اجداد سے بھی یہ باتیں نہیں سنی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا
اور کس کا آخرت میں انجام بہتر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کی باتیں مانتے ہوئے تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے قاصد روانہ کر دیے اور اپنے ملک کے اہم عہدیداروں سمیت عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا موقع ملے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس دن تمہارا تہوار خوشی منانے کا دن ہوتا ہے، اس دن کے ابتدائی وقت میں سب کے سامنے جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے جو جادوگر جمع کیے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیابی پر انعامات کا لالچ بھی دیا۔ آخر کار فتح حق کی ہوئی۔ جب فرعون اس کے ملک کے اہم عہدیداروں اور عام لوگ جمع ہو گئے اور جادوگر بھی میدان میں آ گئے تو آپ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں نصیحت فرمائی اور جادو کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل کے مقابلے میں پیش کرنے سے منع کیا، لیکن وہ اپنی کامیابی کا گھمنڈ لیے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کی نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، تمہاری شامت ہو، تم اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ ورنہ وہ تمہیں ایک سخت عذاب سے ہلاک کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا وہ ناکام ہی رہا ہے۔ یہ سن کر وہ اپنے اس معاملے میں اختلاف اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہاری بہترین نظام زندگی کو برباد کر دیں۔ لہٰذا تم اپنے تمام صف باندھ کر آگے بڑھو اور جو آج کے دن غالب آئے گا وہی کامیاب رہے گا۔ جب جادوگر آپ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تو وہ صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے سے پہلے فرعون سے کہا کہ فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی رسائیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکتے وقت لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر یہ ہیبت طاری کر دی کہ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے ہیں۔ ان کی رسائیاں اور لاٹھیاں لوگوں کو سانپ لگنے لگیں۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ گھبرائے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کامیابی کی امید دلاتے ہوئے خوف نہ کھانے کی تلقین کی۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے کے لیے اپنی رسائیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو وہ لوگوں کو بہت بڑے سانپوں کی صورت میں نظر آنے لگیں۔ لوگ ان کے جادو سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوف کھانے لگے کہ کہیں لوگ ان کے کرتب سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں۔ لہٰذا جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور ایک ایک کر کے سب کو تیزی سے نگلنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور جادوگر بھی اس صورتحال کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو یا وہم و خیال نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ حقیقت کو سمجھتے ہی تمام جادوگر اور فرعون کی قوم کے بہت سارے لوگ بغیر کسی خوف کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مغلوب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی عوام کی نظروں میں قدر و منزلت بڑھ گئی ہے تو وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی میری جو آخری چال تھی وہ بھی ناکام ہو گئی۔ لہٰذا اس نے مکر و فریب کا سہارا لیتے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم نے میری رعایا ہونے کے باوجود میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے اور تم سب نے مل کر یہ سازش تیار کی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال کر خود آرام سے رہو۔
میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کرنے کی جرت ہی نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: فرعون نے کہا، کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یقیناً یہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی سزا زیادہ سخت ہے۔ جادوگر نے جواب دیا، ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان روشن دلائل پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہٰذا تو جو چاہتا ہے کہ گزر ہو، اور تو جو کچھ بھی کرے گا وہ صرف اس دنیا کی حد تک ہی ہوگا۔ فرعون نے جب جادوگروں کو سخت ترین سزا کی دھمکی دی تو انہوں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی میں ایمان کی مٹاس بیٹھ جائیں۔ کائنات کی کوئی بڑی سی بڑی طاقت بھی اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے فرعون سے انعام و اکرام و عزت کے طلبگار تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے بے خوف ہوئے کہ سخت ترین دھمکی بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ انہوں نے اس انتقامی کارروائی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے قبول فرماتے ہوئے ان پر صبر و استقامت پیدا کر دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور اے فرعون، تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائیے اور ہمیں حالت اسلام میں موت دیجیے۔ انہوں نے کہا، کوئی حرج نہیں، بے شک ہمیں آخرکار اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرما دے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ جادوگر نے جواب دیا، ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان روشن دلائل پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہٰذا تو جو چاہتا ہے کر گزر، اور تو جو کچھ بھی کرے گا وہ صرف اس دنیا کی حد تک ہی ہوگا۔ بلا شبہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادو کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور فرعون نے جادوگروں اور دیگر ایمان والوں پر اپنے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سولی پر چڑھا دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ فرعون کے درباریوں کو اس پر شدید صدمہ پہنچا۔ انہوں نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف خوب بھڑکایا۔ فرعون نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا دوبارہ حکم جاری کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی پریشانی کا شکار ہوئی اور آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے لڑکوں کو قتل کیا جاتا رہا اور اب دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ فرعون بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد کے قتل کا حکم دے چکا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبے کا خیال اسے اندر ہی اندر گھلائے جا رہا تھا۔ اس کے دل کو سکون نہیں تھا۔ آخرکار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلا کر کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یوں ہی چھوڑے رکھا تو مجھے یہ خوف ہے کہ یہ آہستہ آہستہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور مصر میں فساد پھیلائے گا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی فرعون کی سازش کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ہر متکبر اور ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ جس مجلس میں فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اسی مجلس میں فرعون کی قوم میں سے ایک ایسا مومن بھی موجود تھا جو ابھی تک اپنی ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ سنا تو اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے،
اور اپنی رسالت پر دلائل بھی لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسی ہی پہنچے گا، اگر وہ سچا ہے تو پھر جس عذاب کی وہ دھمکی دے رہا ہے وہ تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گا۔ لہٰذا تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ تمہاری بادشاہت رہے گی، اس کو زوال بھی آ سکتا ہے، اور مجھے تو تمہارے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ کہیں تمہارا حال بھی تم سے پہلے کی نافرمان قوموں جیسا نہ ہو، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ۔ یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنی قوم کو اور بھی کئی نصیحتیں کی۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے جب اس مومن کی گفتگو سنی تو ان کا رخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اس مومن کی طرف ہو گیا، اور انہوں نے چاہا کہ پہلے اسے قتل کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے درباریوں کی چال کو ناکام بنا دیا۔ جب فرعون کی قوم میں سے ایک مومن آدمی نے اعلان حق کیا اور دلائل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں گفتگو کی تو فرعون کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے باوجود فرعون نے اپنی قوم کو مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اسی کے مطابق تمہیں رائے دے رہا ہوں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے اور تم یہاں کتنے پرسکون زندگی گزار رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اپنے دل میں یہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن کفر، تکبر اور ظلم و زیادتی کے بنا پر وہ اس کے برعکس گفتگو کرتا رہا، اسی لیے اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ فرعون ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی نظر سے گرا کر خود ان کی نظروں میں معزز بنے، اسی لیے وہ آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں مذاق کا نشانہ بناتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بہت ہی اونچا محل بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ سکوں۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرو۔ پھر آپ اور ہارون علیہ السلام نے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، اے اللہ، آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو اس لیے دولت، قوت اور حکومت عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کریں، لہٰذا آپ ہی ان کے مظالم کا انہیں مزہ چکھائیں اور ان کے مال و دولت کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ سکیں۔ جب فرعون اور اس کی قوم سرکشی میں مبتلا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمائی۔ سب سے پہلے قحط آیا، فرعون اور اس کی قوم کے باغات میں پھلوں کی کمی ہو گئی، لیکن بجائے اس کے وہ اس نصیحت سے حاصل کرتے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام عائد کر دیا کہ یہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ پھر ان پر طوفان آیا، کئی دن تک مسلسل ان پر بارش برستی رہی۔ قوم فرعون کے گھروں میں پانی جمع ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے گھر اس سے محفوظ رہے۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا، ٹڈیوں نے قبطیوں کے باغات، کھیت اور ہر قسم کی سب چیز چھانٹ لی، مگر بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ 7 دن تک مسلسل قبطی اسی عذاب میں مبتلا رہے۔ پھر جوؤں کا عذاب آیا جو قبطیوں کے خون کو چوس رہی تھیں۔ لوگوں کے لیے کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ پھر خون کا عذاب آیا، قبطیوں کے استعمال کا سارا پانی خون بن گیا۔ جب بھی ایک عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ دور ہو جائے، ہم بھی مومن بن جائیں گے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ دوبارہ سرکشی کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر قوم فرعون پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو کر اپنی اصلاح کر سکیں، مگر وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئے اور اپنے ظلم و زیادتی میں مصروف رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں اور اپنے باپ دادا کی سرزمین فلسطین یا کنعان چلے جائیں،
وہاں جانے کے صرف 2 ہی راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ جو بالکل قریب ہے اور دوسرا بحر احمر کا راستہ جو کچھ دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ بنی اسرائیل خشکی کا راستہ چھوڑ کر دریائی راستہ اختیار کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات بحر احمر کے راستے سے اتنی جلدی روانہ ہوئے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے قبطی عورتوں سے جو زیورات لیے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکیں۔ جیسے ہی فرعون کو بنی اسرائیل کے مصر سے روانہ ہونے کی اطلاع ملی، اس نے فوراً اپنی فوج کو ساتھ لے کر ان کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی ان کے قریب جا پہنچا۔ بنی اسرائیل نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا کہ فرعون اپنی فوجوں کو لے کر آ رہا ہے تو وہ گھبرا کر کہنے لگے، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ آگے دریا ہے اور پیچھے دشمن کی فوج۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچا اور بنی اسرائیل انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم خوف نہ کھاؤ، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، وہ تمہیں ضرور نجات دے گا۔ بس اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، اس سے دریا میں راستے بن جائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو وہ پٹ کر 12 راستے بن گئے اور ہر 2 راستوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل ان راستوں پر چل دیے اور دریا سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں، اس نے اپنی قوم سے کہا، میری کرشمہ سازی دیکھیں کہ دریا نے بھی راستے دے دیے، لہٰذا تم بڑھتے جاؤ اور اپنی بنی اسرائیل کو جا کر پکڑ لو۔ فرعون بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دریا کے راستوں میں داخل ہوا۔ جب تمام فوجیں دریا کے اندر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اور اپنی اصل حالت میں آ گیا اور فرعون اپنی فوجوں سمیت غرق ہونے لگا۔ اس نے فوراً کہا، میں اب اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، اور اب میں فرما بردار بن کر رہوں گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے اسے کہا گیا کہ اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اب تیری اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، لہٰذا آج ہم تیری لاش کو دریا سے باہر نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، وہ یوم عاشور 10 محرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعون سے نجات پانے کے بعد شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہود کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی وجہ بتائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بحفاظت دریا پار کروا دیا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان کی جائیدادوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر وہ اعتماد اور یقین کامل نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ دریا پار کرنے کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا کرنے میں مشغول تھی۔ اس قوم کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دیجیے جیسے ان کے معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کا یہ مطالبہ سنا تو ان پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے والوں کا انجام دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جسے اختیار کر کے وہ تباہ ہوئے۔ دریا پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل جس سرزمین پر پہنچے وہاں دور دور تک پانی موجود نہیں تھا۔ بنی اسرائیل فوراً گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے ورنہ ہم پیاس سے مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے ہر ایک نے ایک ایک چشمے سے پانی پینے کا انتظام کر لیا۔
اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 چشمے جاری کر دیے تو بنی اسرائیل پانی کی طرف سے مطمئن ہو گئے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ اب ہمیں کانے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ رب العزت نے ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ نازل فرمائے دیے۔ جب بنی اسرائیل کو کھانے اور پینے کی اشیاء وافر مقدار میں ملنے لگی اور وہ اس حوالے سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید یہ مطالبہ کر دیا کہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور سایہ دار درخت بھی موجود نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گرمی کی شدت سے ہماری موت واقع ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ان پر سایہ کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے بادل ان پر سایہ کیے رہتے۔ جب بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے اور سائے کا انتظام ہو گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم روزانہ ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے دیگر سبزیوں کا انتظام بھی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم اچھی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں یہ چیزیں درکار ہیں تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں وافر مقدار میں مل جائیں گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا سامنا ایک طاقتور قوم عمالقہ سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا اصل وطن بیت المقدس ہے، جو تمہارے جد و امجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تمہارے قبضے میں تھا۔ اب وہاں پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا، تم انہیں وہاں سے نکال کر خود وہاں آباد ہو جاؤ۔ اور ساتھ ساتھ انہیں کامیابی کی خوشخبری بھی سنائی، لیکن بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں 40 سال کی طویل مدت کے لیے میدان میں بھٹکنے دیا۔ وہ ساری رات سفر کرتے، جب صبح ہوتی تو وہ اسی میدان کے اندر ہی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف اور احکام شریعت دینے کے لیے 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے سامری نامی ایک آدمی نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیورات لے کر پکھلائے اور اسے ایک بچھڑا بنایا، جسے ہوا کی سمت رکھنے سے ایک قسم کی آواز نکلتی تھی۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہی بچھڑا تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھٹک کر کوہ طور پر چلے گئے ہیں، لہٰذا قوم بچھڑے کی پوجا میں مصروف ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو قوم کو گمراہی میں دیکھ کر بڑے ناراض ہوئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، آپ نے میرے بعد قوم کو گمراہی میں مبتلا ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو ان پر بہت زیادہ ناراض ہوئے اور پھر لوگوں کی نظروں کے سامنے اس بچھڑے کو نذر آتش کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، اگر یہ معبود ہوتا تو اپنے آپ کو جلنے سے بچا لیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی اس پر اجتماعی توبہ کے لیے اپنی قوم کے 70 علماء کا انتخاب کیا اور انہیں ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ وہاں پوری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، اگر آپ نے انہیں ہلاک کر دیا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ہم میں سے بے سمجھ لوگوں نے جو عمل کیا ہے اس کی سزا ہمیں نہ دیجیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ توبہ کے بعد بحفاظت واپس آ گئے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک مالدار آدمی کو اس کے بھتیجے نے اس لالچ میں قتل کر دیا کہ اسے مالدار کا چھوڑا ہوا مال مل جائے گا۔ اس آدمی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کسی اور کے دروازے پر پھینک دی اور صبح کے وقت وہ بھتیجا روتا پیٹتا آ گیا اور جن کے دروازے پر لاش پڑی تھی ان سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ یہ معاملہ طول پکڑ گیا۔ آخرکار یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے حل کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگانے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے اس گائے کے بارے میں کئی سوالات کیے کہ وہ کس عمر کی ہو، رنگ کیسا ہو۔ جس قدر وہ سوال کرتے گئے اس قدر مشکل میں پھنستے چلے گئے۔ آخرکار انہوں نے بھاری قیمت ادا کر کے اس گائے کو حاصل کیا اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگایا تو وہ وقتی طور پر زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون تھا۔ اس طرح اس ایک مشکل مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حل کر دیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بہت خوش الحانی سے تورات کی تلاوت کرتا اور انتہائی خوبصورت تھا، اس لیے لوگ اس سے منور کہتے تھے۔ یہ ان 70 لوگوں میں سے تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مناجات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے چنا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے، یہاں تک کہ ان خزانوں کی چابیاں طاقتور نوجوانوں کی جماعت بمشکل اٹھاتی تھیں۔ دولت کے گھمنڈ میں آ کر قارون نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دی اور تکبر کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن آپ علیہ السلام کی نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور تکبر ناگوار گزرا اور اسے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا اور انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا اور بنی اسرائیل نے ان پر جو الزامات لگائے ان سے انہیں بری قرار دیا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.